اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، دوستوں، بچوں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آج ظہر کی نماز کی 4 سنت موقدہ باہر گھر میں پڑھی اور باقی 4 رکعت فرض نماز با جماعت مسجد میں جا کر پڑھی۔ اس کے بعد تلاوت کرتا رہا، ذکر و آیات کرتا رہا۔ ابھی میں 2 رکعت نفل نماز سنت رسول مؤکدہ ظہر کی گھر میں آ کے ادا کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ظہر کی نماز کا ٹائم تقریباً ختم ہونے والا ہے، آدھا پونا گھنٹہ اور ہے۔ تو جس بھائی کی بھی جماعت نکل گئی ہو یا جماعت نہیں کر سکتا تو وہ اپنے گھر میں تنہائی میں انفرادی طور پہ ظہر کی مکمل نماز ادا کر لے۔ تو میری تمام مسلمان بھائیوں سے درخواست ہے، التجا ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے میرے بھائیوں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا۔ جس بندے کو دین کی سمجھ آ جائے گی، قرآن مجید کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی سمجھ آ جائے گی، دنیا کی سمجھ آ جائے گی، آخرت کی سمجھ آ جائے گی، تو وہ اپنی زندگی کا زیادہ سے زیادہ ٹائم دین اسلام کے کاموں میں وقف کر دے گا اور کم سے کم ٹائم دنیا کے کاموں میں استعمال کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو دین کی سمجھ دے دے، ہدایت دے دے۔ تو 2 رکعت سنت رسول موقدہ ظہر کی ادا کر رہا ہوں۔ تو تمام اس روئے زمین کے مسلمانوں کو درخواست ہے کہ وہ اپنے اپنے ملک، اپنے شہر، اپنے علاقے کے حساب سے ظہر کی نماز اپنے ٹائم پہ ادا کر لیں۔ اگر رہ جاتی ہے تو اس کو کوشش کریں کہ قضا کے ٹائم ادا کر لیں، لیکن ادا کر لیں، اپنی زندگی میں ادا کر لیں۔ اس کا انعام بہت بڑا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ عصر کی نماز جو ہے ٹائم پہ پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، تو وہ پوری دنیا جس میں خاندان، مالو، جو کچھ بھی آپ کا ہے، وہ ایک طرف اور یہ ایک عصر کی نماز ایک طرف، اتنا بڑا اجر ملنے والا ہے۔ لیکن اس کے لیے بڑی یقین کی ضرورت ہے، یقین کی۔ جن کا یقین ہو جاتا ہے وہ دنیا کو ایک سائیڈ پہ لات مارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ ان کی تو ایک ایک سانس، وہ تو روٹی کا نوالا کھاتے ہیں، اس کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کو یاد، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں کہ ایک جو ہے نا، یہ کچھ لمحات بھی جو ہے نا ہمارے ضائع نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میں 2 رکعت نفل سنت رسول موقدہ ظہر کی ادا کر رہا ہوں۔ بھائیو، اس کو شیئر بھی کرو، لائک بھی کرو، سبسکرائب بھی کرو اور تمام مسلمانوں تک، انسانوں تک پہنچاؤ۔ 2 رکعت سنت رسول موقدہ ظہر آج کی۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔
مسلمان بھائیوں، میں نے 2 رکعت سنت رسول موقدہ ظہر کی ادا کی ہے، تو آپ لوگ خود بھی ادا کریں، پڑھیں، اور تقریباً اور 15-20 منٹ ٹائم ہے نماز کا کراچی کے وقت کے حساب سے۔ اس کے علاوہ ہر بندہ اپنے شہر کے وقت، اپنے علاقے، اپنے ملک کے وقت کے حساب سے جس نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے وہ اس نماز کو ادا کریں جماعت کے ساتھ، کوشش کریں۔ جماعت کا بہت بڑا اجر ہے، عام دنوں میں 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے جماعت کے ساتھ۔ رمضان میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برکتوں کے تالے کھولے ہوئے ہیں، لامحدود برکتیں نازل ہو رہی ہیں، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، معافیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر رہا ہے لاکھوں کروڑوں میں۔ تو میرے بھائیوں، اس پیغام کو تمام مسلمانوں تک پہنچائیں۔ مسلمانوں کے علاوہ میری تمام انسانوں سے بھی درخواست ہے کہ میرے بھائیوں، آپ ایک کام کریں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ترجمے کے ساتھ اپنی زبان کے اندر پڑھیں، سنیں، سمجھیں، پھر آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ دین اسلام کیا ہے۔ دنیا کے اندر دین اسلام کے نام پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دین اسلام کو بدنام کرتے ہیں یا غلط استعمال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ دین اسلام بہت اچھا دین ہے، نرمی والا دین ہے، پیار محبت والا دین ہے، اور جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو دنیا کی زندگی بھی سمجھ آ جائے گی۔ ایمان لانا، ایمان جسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ ایمان، اللہ تعالیٰ پہ یقین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین، یہ ساری باتوں پہ یقین لانے کے لیے آپ کو قرآن مجید فرقان حمید ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہوگا اپنی زبان کے اندر، چاہے آپ یورپ میں ہیں، ایشیا میں ہیں، امریکہ میں ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں ہیں۔ نیٹ کے اوپر تمام قرآن مجید کی ترجمہ، تفسیر اور جو ہے نا احادیث اور اچھے فضائل و اعمال سیو کر دیے گئے ہیں۔ ایک ایپلیکیشن آتی ہے چیٹ جی پی ٹی، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اور ہمارے علماء حضرات نے، مفتی حضرات نے قرآن مجید فرقان حمید کو تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ ایک تشریح ہے، اس کے بعد صحیح بخاری ہے، اس کے بعد صحیح مسلم ہے، ان سب کو جو ہے نیٹ کے اوپر ایپلیکیشن بنا کے ڈاؤن لوڈ کر دیا ہے۔ تو جو بندہ بھی دین کو سمجھنا چاہے وہ چیٹ جی پی ٹی سے اپنا سوال کرے، اس کا جواب اس کو مل جائے گا۔ چیٹ جی پی ٹی بہت اچھی ایپلیکیشن ہے۔ اس کے علاوہ ایک ایپلیکیشن ہے اسلام 360 کے نام سے، اور ایک ایپلیکیشن ہے اسلام 1 کے نام سے۔ تو میرے بھائیوں، انہوں نے بہت اچھا قرآن کا پیغام، میسیج ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ اس میں سیو کیا ہوا ہے، ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، تو آپ بڑی آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ کیونکہ انسان مسلمان جو ہے، صحیح جو مسلمان ہے، وہ ہر جگہ مالی حالات ہیں، ٹریولنگ کا مسئلہ ہے، ہر ملک میں یا ہر کمیونٹی میں نہیں پہنچ سکتا، لیکن نیٹ جو ہے، انٹرنیٹ جو ہے، ہر گھر میں ہے، ہر جیب میں ہے، ہر انسان تک پہنچ رہا ہے اس ٹائم دنیا کے اندر، اتنی جدید۔ لیکن یہ ساری ٹیکنالوجی انسان کو سمجھ بوجھ دینے والی ذات کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے کہ میرے انسان سیدھے راہ پہ آ جائیں، ہدایت پہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی ٹریولنگ ایجاد کروا دی انسان کے ذریعے، ایسی ایسی جو ہے نا راستے نکال دیے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کا پیغام تمام انسانوں تک
کیسے پہنچا سکتا ہے۔ کل کوئی انسان یہ نہ کہے، اللہ تعالیٰ کو یہ شکایت نہ کرے کہ میں دنیا میں آیا اور زندگی گزاری اور مجھے یا اللہ تیرا پیغام نہیں ملا، تیرا میسیج نہیں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میرا پیغام آپ کو نہیں ملا دنیا میں؟ دنیا کی تمام چیزوں پہ ہم ریسرچ کرتے ہیں، چاند پہ، سورج پہ اور تمام دنیا کی چیزوں پہ ریسرچ کرتے ہیں، لیکن